کبھی سوچا ہے کہ کسی بھی خیال میں اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ وہ طاقت جو نہ صرف دوسروں کو قائل کر لیتی ہے بلکہ خود انسان کو بھی مشکل وقت میں سہارا دیتی ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یقین یعنی کنوکشن آخر بنتا کیسے ہے اور قائم کیسے رہتا ہے۔ یہی تو وہ بنیادی سوال ہے جس کے ارد گرد ہماری آج کی ساری بات چیت گھومے گی۔ آخر وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا جوہر ہے جو ایک عام سے خیال کو ایک اتنا مضبوط، نہ ٹوٹنے والے یقین میں بدل دیتا ہے؟ اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم یقین کو دو محاذوں پر لڑی جانے والی جنگ کے طور پر دیکھیں گے۔ ایک ہے بیرونی محاذ، جہاں اپنے خیالات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہے اندرونی محاذ، جہاں خود اپنے اندر اس یقین کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے بیرونی محاذ کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی دوسروں کو قائل کیسے کیا جاتا ہے۔ اس فن کو سمجھنے کے لیے ہم شیخ احمد دیدات کے طریقہ کار پر نظر ڈالیں گے کہ وہ عوامی مباحثوں میں اپنے دلائل کو کس طرح ترتیب دیتے تھے۔ یہ اقتباس بہت دلچسپ ہے۔ دیدات اپنے مباحثوں کو ایک طرح سے عدالتی مقدمے کی طرح دیکھتے ہیں۔ ان کا مقصد ثبوتوں کی بنیاد پر ایک ایسی حکمت عملی بنانا ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ مخالف کے دلائل میں کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ تو ان کا طریقہ کار ہے کیا؟ اس کا سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی پیچیدہ متن کو سیدھا سیدھا اس کے اجزاء میں توڑ دیتے ہیں تاکہ ہر حصے کا الگ الگ تجزیہ کیا جا سکے۔ اس طرح وہ دلیل کی پوری ساخت کو کھول کر سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ سلائیڈ ان کے طریقے کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ وہ بائبل کے مواد کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا، خدا کا کلام۔ دوسرا، کسی نبی کا کلام۔ تیسرا، کسی تاریخ دان کا کلام۔ اور ایک چوتھی قسم جسے وہ عوامی گفتگو کے لیے کہہ لیں کہ نامناسب سمجھتے ہیں۔ یہ تقسیم ہی انہیں ہر حصے پر الگ الگ بحث کرنے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہاں وہ ایک قدم اور آگے جاتے ہیں اور متن کی ساخت یعنی سٹرکچر کو ہی اپنی دلیل کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ اسلامی متون میں خدا کا کلام، نبی کے اقوال اور تاریخی واقعات یہ سب الگ الگ کتابوں میں ہیں، جبکہ بائبل میں ان کے مطابق یہ سب ایک ہی جلد میں جمع ہیں، جو ایک طرح کا ابہام پیدا کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بیرونی دنیا کو قائل کرنے کا یہ جو اعتماد ہے، یہ آتا کہاں سے ہے؟ اب ہم چلتے ہیں دوسرے محاذ کی طرف، یعنی اندرونی جنگ۔ یہ وہ جنگ ہے جو انسان اپنے اندر لڑتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی اصل یقین کی بنیاد ہے۔ یقین کے راستے میں جو سب سے بڑی اندرونی رکاوٹ ہے نا، وہ ہے خوف۔ یہ وہ جذبہ ہے جو امیدوں اور خوابوں کو ختم کر کے انسان کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، اسے بالکل مفلوج کر دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اندرونی طاقت اور گہرے عقائد کی اصل آزمائش آسان وقت میں نہیں ہوتی۔ اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب حالات مخالف ہوں، جب ٹھوکر لگے۔ تبھی پتہ چلتا ہے کہ یقین کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ اصل طاقت تو مشکلات سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر اس اندرونی طاقت کو بنایا کیسے جائے؟ یہ سلائیڈ ایک بڑا عملی فریم ورک پیش کرتی ہے۔ اپنے جذبات کو تسلیم کریں، لیکن اپنے اصولوں کو ان پر حاوی نہ ہونے دیں۔ عمل ہمیشہ اصول کی بنیاد پر ہونا چاہیے، عارضی احساسات کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ ہر اصول کے آخر میں ایک وعدہ ہوتا ہے، جبکہ جذبات کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب آئیے ان دونوں محاذوں کو، یعنی بیرونی اور اندرونی جنگ کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ان دونوں میں ایک مشترکہ دھاگا ہے جو قائل کرنے کے فن کو ثابت قدمی کی نظم و ضبط سے ملاتا ہے۔ دیدارات کے مطابق ایک مؤثر عقیدہ صرف الفاظ پر نہیں ٹکا ہوتا، بلکہ عملی اور بار بار دہرائے جانے والے اقدامات کا ایک نظام پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ اسلام کی مثال دیتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ایک ایسا نظام ہے جو صرف باتوں سے آگے بڑھ کر عملی طور پر لوگوں کو جوڑتا ہے۔ اور یہ اقتباس یہ بالکل اسی خیال کو مزید تقویت دیتا ہے، یعنی دونوں ذرائع، چاہے وہ عوامی مباحثے ہوں یا ذاتی حوصلہ افزائی، ایک ہی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں۔ غیر مستقل مزاج احساسات کے بجائے ایک منظم اصول پر قائم رہنا ہی اصل طاقت ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ پختہ یقین، چاہے وہ باہر کی دنیا کے لیے ہو یا اپنے اندر کے لیے، ایک منظم اور اصولوں پر مبنی بنیاد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ صرف احساسات کا کھیل نہیں، بلکہ ایک سوچا سمجھا نظام ہے۔ اس سارے تجزیے کے اختتام پر ایک سوال ہے جو غور و فکر کے لیے رہ جاتا ہے۔ زیادہ مشکل کام کیا ہے،
پوری دنیا کو اپنی بات منوانا یا اپنے اندر اس بات پر ایک غیر متزلزل نہ ٹوٹنے والا یقین قائم رکھنا؟ اس سوال کا جواب شاید یقین کے ان دونوں محاذوں پر ہر شخص کی اپنی ذاتی جنگ میں ہی چھپا ہے۔